السلام علیکم. دعا اسٹوری چینل میں آپ سب کو خوش آمدید. ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. تو چلیے آج کے خوفناک کہانی کی جانب بڑھتے ہیں. میری بہن حمیرہ پھولوں کی بہت زیادہ شوقین تھی. اس کو پھول بہت زیادہ پسند تھے. وہ جہاں بھی جاتی پھول ضرور توڑتی تھی. لیکن میرے گھر والے اس کو منع کرتے تھے کہ رات کے وقت پودوں کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا ہے، سایہ ہو جاتا ہے، تم پر پہلے ہی سایہ ہے. کسی نے ہمیں مولوی نے بتایا تھا. ہم ایک مزار پر گئے تھے. وہاں پر انہوں نے میری بہن کی پڑھائی کی تو انہیں بتایا تھا کہ میری بہن پر سایہ ہے، ان کو پھول وغیرہ توڑنے سے منع کرے. لال رنگ کے پھول کو تو یہ ہاتھ ہی نہ لگائے ورنہ اس کی طبیعت بگڑ جائے گی. میری دادی سختی سے منع کرتی تھی میری بہن کو کہ لال رنگ کی چیزوں سے دور ہی رہو ورنہ تمہاری طبیعت خراب ہوگی. میری سسٹر کی جب بھی طبیعت خراب ہو جاتی تھی تو میرے دادا اس کو دم کرتے تھے اور آیتیں پڑھ پڑھ کر پانی میں دم کر کے انہیں دیتے تھے. لیکن ایک رات ہمارے گھر کے پچھلے حصے میں وہ چلی گئی تھی اچانک رات کے وقت. وہاں پر وہ پھول توڑنے لگی تھی. اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی تھی. وہ چیخیں مار رہی تھی. ہم سب پریشان ہو گئے تھے کہ میری بہن کو اچانک کیا ہو گیا تھا، وہ چیخیں مار رہی ہے. اور جیسے ہی ہم جب صحن میں پہنچے تو دیکھا کہ میری بہن جو ہے انہوں نے پھول توڑے ہوئے ہیں. صحن میں پھول بکھرے ہوئے پڑے تھے لال رنگ کے، جس وجہ سے میری بہن کی طبیعت خراب ہو گئی تھی. ہم نے جلدی سے اپنے دادا کو اٹھایا نیند سے. وہ نیند سے اٹھے اور میری بہن کو دم کرنے لگے. اس کی طبیعت میں تھوڑی بہتری آنے لگی تھی. اماں بھی اس کے ساتھ سوئی تھی اور میں بھی اس کے ساتھ سوئی تھی. لیکن جیسے ہی صبح ہوئی میری بہن پھر سے ہی صحن میں چلی گئی تھی. پھر سے اس کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی. ہم بہت پریشان ہونے لگے تھے کہ اب ہم کیا کریں گے. اگر ہم صحن کے پھولوں کو پودوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے تو وہاں پر ایک بہت بڑا پرانا درخت تھا جس پر جنات رہا کرتے تھے. ہم اس پھولوں کو توڑتے اور ان پودوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے تو اس باغ میں جنات رہا کرتے تھے. بہت بڑے درخت میں جنات کا سایہ تھا. وہاں پر نیم کا درخت تھا. اگر وہاں پر ہم کچھ بھی توڑ پھوڑ کرتے تھے تو جنات ہمارے گھر میں حملہ کرنے لگتے تھے. اگر ہم باغ کی صفائی کرنے لگتے تو ہی جناتوں کو برا لگ جاتا تھا. ان کو ہمارے شہر میں آنا پسند نہیں تھا. اس لیے ہم نے وہاں پر دیوار کھڑی کر دی تھی کہ ہم یہاں پر نہیں جائیں گے. اور میری بہن پچھلے راستے سے ضرور جایا کرتی تھی کیونکہ نہ تو ہم جنات کے گھر میں جاتے اور نہ ہی وہ ہمارے گھر میں آتے. ایک دوسرے کو تنگ بالکل نہیں کرتے تھے. لیکن میری بہن پر سایہ تھا. ان کا روح کھنچاؤ ہو جاتا تھا اس پر، تو اس وجہ سے وہ جانے لگتی تھی. ہم ان کو منع کرتے تھے لیکن میری بہن بالکل بھی نہیں سدھرتی تھی. اس کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ جاتی تھی. ایک رات پھر وہ صحن میں چلی گئی تھی. انہوں نے بہت زیادہ پھول توڑ لیے تھے اور گجرے پہنے تھے ہاتھوں میں، اور اس دن اس کو لال رنگ کا جوڑا بھی پہنا ہوا تھا. تو ہم سب دیکھ کر حیران ہوئے تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہے. وہاں پر کسی جنات نے آواز دی ہمیں. ہماری تو پیروں تلے زمین ہی نکل گئی تھی، جیسے کہ ہمارے جسم سے جان ہی نکل گئی ہو. لیکن جنات نے کیا کہا تھا جانیے اس کہانی کے دوسرے پارٹ میں. تو چلیے ہم کہانی کا اینڈ کرتے ہیں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں.